بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 2 گلوب، نقشے اور ان کا استعمال، چوتھے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پیمانہ۔ آپ سب کے پاس اسکیل موجود ہوتا ہے جس سے آپ حاشیہ لگاتے ہیں، جس سے آپ فنیشنگ لائن ڈرا کرتے ہیں، ڈرائنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اسکیل ہے۔ یہاں پر جس اسکیل کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی ہم اسکیل یعنی پیمانہ ہی کہتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، اسے پیمانہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ہم نے 10 مرلے میں کوئی گھر بنانا ہو تو ہم ایک کاغذ کے اوپر پورا 10 مرلہ زمین تو نہیں دکھا سکتے، تو اس کے لیے ہمیں کتنے سائز کا کمرہ چاہیے، کتنے سائز کا ہمیں لان چاہیے، کتنے سائز کا کچن چاہیے، تو وہ ہم نقشے پر مختلف قسم کے پیمانوں کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا کسی گھر کا۔ اب جب ہم نے کسی صوبے کا یا کسی بڑے علاقے کا نقشہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے، اور نقشے آپ جب ہم نے پڑھا تھا نقشوں کے بارے میں تو وہ ہموار سطح پر بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے پیمانے رکھنے پڑتے ہیں کہ ہم نے یہ بتانا ہو کہ کس طریقے سے ہم نے مسجد کی لمبائی ظاہر کرنی ہے، کس طریقے سے ہسپتال کی چوڑائی بتانی ہے، کہاں ہسپتال کتنے میٹر پر مشتمل ہوگا، کتنے میٹر پر اس کی لمبائی ہوگی، کتنے میٹر لمبا ہوگا، کتنے میٹر چوڑا ہوگا، اور ہماری جو زمین ہے جس کے اوپر ہم نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس میں تمام چیزوں کی لمبائیاں اور چوڑائیاں کس طرح ظاہر کی جائیں گی، تو وہ کام پیمانہ کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کھڑکیاں بنانی ہیں اپنے کمروں کے اندر، تو اب دیوار آپ کی کتنے فٹ ہے، چوڑائی کتنے فٹ ہے آپ کے کمرے کی، اس حساب سے دروازہ کتنے سینٹی میٹر کا ہوگا یا میٹر کا ہوگا، یا کھڑکیاں کتنے میٹر کی ہوں گی، تو یہ سب چیزیں آپ نے نقشے پر بنانی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ پورے کا پورا تو اس کو نہیں بنا دیتے نا، جتنی آپ نے لمبائی رکھنی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہم نے کھڑکی فرض کریں 3 میٹر کی رکھنی ہے، تو اگر ہم 3 میٹر صفحے پہ لگا دیں گے، ڈرا کر دیں گے، تو وہ تو ہمارا صفحہ بھر جائے گا، چاہے جتنا مرضی ہمارے پاس بڑا ہموار سطح کے اوپر کوئی کاغذ ہو یا کوئی بھی ایسا ہمارے پاس اسٹف ہو جس کے اوپر ہم نقشہ سازی کریں، تو ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل لمبائی اور چوڑائی کو ظاہر کریں، تو اس کے لیے ہم نے پیمانہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ پیمانہ کیا ہے؟ ایک پیمانہ اسکیل جسے آپ اپنے پاس اپنے فٹ کے طور پر رکھتے ہیں، اس میں بھی انچز ہوتے ہیں، سینٹی میٹرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ جب کسی نقشے کے اوپر استعمال کریں گے تو پیمانے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ زمین پر اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اور صفحے پر یا کاغذ پر یا جس ہموار سطح پر ہم پیمانہ بنا رہے ہیں، نقشہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر کتنی لمبائی یا چوڑائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پیمانہ کیا ہوتا ہے۔ زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، یعنی ان کو نسبت دینے کا مطلب ہے، یعنی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر ہے، تو جو ہم آگے پڑھیں گے، تو نسبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ان کو کمپیریزن دے دیا جاتا ہے۔ پیمانے کی اقسام، اب یہاں پر
پیمانے کی اقسام میں ہم جو پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پر جو نقشہ سازی ہم کرتے ہیں زمین کے لیے اس کے پیمانے کی کتنی اقسام ہیں. ٹھیک ہے, نقشہ سازی کے لیے پیمانے کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. عزیز طلباء و طالبات, جب میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوتی ہوں تو بیچ میں کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے خالی جگہ بن سکتے ہیں, آپ کے لیے MCQs بنائے جا سکتے ہیں, اس سے شارٹ کوسچنز نکل سکتے ہیں, تو آپ غور سے سنا کیجئے. اب جیسے یہاں پر ہیڈنگ ہے پیمانے کی اقسام. اقسام قسم کی جمع ہے, یعنی پیمانے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو پیمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یعنی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم ہے عبارتی پیمانہ, یعنی ہمارے پاس زمین ہے اور اب ہم نے کاغذ پر اس کا نقشہ بنانا ہے, تو ہم کون کون سے طریقے اپنائیں گے کہ جس سے ہم اس کاغذ کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس پر تمام تفصیل درج کر سکیں. اب اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 عبارتی پیمانہ, اسٹیٹمنٹ آف اسکیل. ٹھیک ہے, یعنی اسٹیٹمنٹ اسکیل ہے, یعنی جس طریقے سے عبارت لکھتے ہیں آپ کوئی ٹیکسٹ کے ذریعے, یعنی کوئی ایسے الفاظ کا استعمال کر کے, جیسے آپ اپنے میتھس کے کوسچنس میں اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو اس کو عبارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پھر اگر ہم نقشوں کے اوپر کچھ لکھیں گے الفاظ کی صورت میں تو وہ کون سا طریقہ کہلائے گا پیمانے کا لکھنے کا, کون سا طریقہ ہوگا وہ نقشے کے اوپر, وہ ہے عبارتی پیمانہ. وہ کون سی قسم ہے؟ عبارتی پیمانہ. یعنی نقشے پر ہم اگر الفاظ کی صورت میں فاصلوں کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ عبارتی پیمانہ کہلاتا ہے. مثال کیا ہے کہ اگر میں نے لکھنا ہے 1 سینٹی میٹر تو میں پورا لکھوں گی 1 سینٹی میٹر ریشو 1 میٹر, یعنی نسبت کیا ہے 1 میٹر, یعنی 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر کے. اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو یہاں پہ آپ 1 سینٹی میٹر لکھ رہے ہیں وہی زمین پہ, یعنی یہاں نقشے کے اوپر 1 سینٹی میٹر ظاہر کر رہا ہے 1 میٹر کو. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ مثال کے طور پر ڈرائنگ میں کوئی ٹری بناتے ہیں, آپ جا کے اس کی لمبائی اور چوڑائی تو نہیں ناپتے نا, آپ کے پاس ایک خاص قسم کا اسکیل ہوتا ہے, وہ ڈرائنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کہ چلیں اتنے سینٹی میٹر کا اس کا سٹیم بن گیا, اتنی برانچز بن گئیں, ایسے اس کی یہاں پر چوڑائی ہو گئی. تو یہ سب چیزیں آپ میئرمنٹ کر کے فرضی بناتے ہیں نا. اگر آپ حقیقی طور پر جا کے درخت کو میئر کریں اور اس کی میئرمنٹ کے حساب سے آپ اپنے کاغذ کے اوپر درخت بنانا شروع کریں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ درخت کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے. اب وہ تو مکمل طور پہ ویسے کا ویسا نہیں ہم ظاہر کر سکتے نا کاغذ کے اوپر. تو ہم کیا کرتے ہیں, آپ کی ٹیچر کیا کہتی ہیں کہ جی 5 سینٹی میٹر کی لائن لگائیں اور یہ اتنی چوڑائی اس کی ہوگی, اس کی 3 سینٹی میٹر چوڑائی ہے یا 2 سینٹی میٹر چوڑائی ہے, اور اس طرح کر کے اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. تو یہاں پر آپ فرضی طور پر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ایک درخت کی لمبائی یا چوڑائی. تو جب آپ کسی سینری میں کوئی پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ فرضی طور پہ بنا رہے ہوتے ہیں نا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے سینٹی میٹر کی لائن ڈرا کی, جیسے آپ گلاس بنا رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں نا اتنے سینٹی میٹر ہم نے اسکیل لیا, اس میں چوڑائی لی, اتنے سینٹی میٹر پہ ہم نے لائن لگائی, اتنے سینٹی میٹر کا یہ بنایا. تو حالانکہ وہ ہوتا اتنے کا نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہمیں کاغذ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کا اسکیچ ڈرا کرنا ہوتا ہے تو ہم فرضی جو پیمانے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ عبارتی صورت میں, یعنی جہاں بھی آپ کو یہ پورا لکھا ہوا نظر آئے, کہیں بھی آگے چل کے ہم میپ بھی پڑھیں گے, میں آپ کو میپ بھی دکھاؤں گی, تو اس کے اوپر اگر آپ کو کہیں 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر لکھا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نقشے پر 1 سینٹی میٹر ہے لیکن زمین پر وہ 1 میٹر کو ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عبارتی طریقہ ہے, عبارتی پیمانہ ہے. اب آئیں گے دوسرے نمبر پر کسری پیمانہ. اب یہ ورڈ آپ کے لیے اگرچہ اردو میں نہیں ہے لیکن آپ کے انگلش میں, آپ میتھس میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں, اور اس کو ریشو اسکیل بھی کہتے ہیں. ریشو یعنی کہ ریپرزنٹیٹیو فریکشن اسکیل بھی کہتے ہیں, 2 نام ہیں اس کے.
कसरी पैमाना, ठीक है। कसर अमूमन इस तरह जब आप किसी भी तरह ये लिखते हैं ना, जैसे 1/2, तो ये 1/2 ये कसरी है, ठीक है, ये फ्रैक्शन कहलाती है। तो अब आपने जब नक्शे में ज़ाहिर करना है तो कैसे करेंगे आप फ्रैक्शन को, कि आपने इकाइयों की सूरत में, अब आप कहेंगे कि ये इकाइयाँ क्या हैं, तो ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इकाइयों की सूरत में इसको लिखते हैं, यूनिट्स की सूरत में लिखते हैं। अब यहाँ क्या है, 1:100, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसको जाहिर कर रहा है, 100 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को जाहिर कर रहा है। 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में तब्दील कर दिया गया है ताकि निस्बत में दोनों तरफ एक जैसी इकाइयाँ आ जाएं। ये देखिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है यहाँ पर, एक जैसी, यानी 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक में आगे लिखा हुआ नज़र आएगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स और 1 किलोमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो आप तहरीर देख रहे हैं नक्शे के ऊपर, तो जगह की कमी के बायस उसको या तो इबारती स्केल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा या कसरी पैमाने के ज़रिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा, जिसको रेशो स्केल भी कहते हैं। यानी पूरा वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। शुरू में जो आपकी एक्टिविटी थी वो मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं बाद में करवाऊँगी। रीज़न इज़ दैट कि आपको जब ये पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर आप ख़ुद ब खुद उस एक्टिविटी को करने के काबिल हो जाएंगे। और जो चीज़ समझ के पढ़ी जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो बार बार अपने तलबा को समझाए, और तलबा का फ़र्ज़ है कि अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो उसी वक्त उस्ताद से पूछ लें, बजाय इसके कि वो उनके जहन में रह जाए और वक्ती तौर पे वो कह दें कि जी हमें समझ आ गई है, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी उस चीज़ को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर समझ ना आई तो मुश्किल पेश आएगी। तो दोबारा से हम रिव्यू लेते हैं। पैमाना यानी ज़मीन के फासलों को नक्शे पर छोटे छोटे फासलों से जो ज़ाहिर किया जाता है उसे पैमाना कहते हैं, नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है, पैमाने की अक़साम। कितनी अक़साम बताई थी मैंने आपको, शाबाश, 3 अक़साम बताई हैं। अभी मैंने आपको इबारती पैमाना हमने पढ़ लिया, यानी जिसमें फ़ासलों को अल्फाज की सूरत में लिखा जाता है। और कसरी पैमाना क्या है कि जिसमें रेशो के ज़रिए लिखा जाता है और निस्बत दी जाती है दोनों को एक जैसी। अब आएंगे हम ख़त्ती पैमाना, लीनियर स्केल, यानी ख़त का मतलब लाइन, लकीर। अब जब हमने पैमाने के ऊपर किसी लाइन के ज़रिए फ़ासले को बयान करना है और वो लाइन कितने सेंटीमीटर की नक्शे में है और कितने मीटर या सेंटीमीटर को वो ज़मीन पे ज़ाहिर कर रही है, तो अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जाती हैं। अब आप ये देखिए मोटरवे है, यहाँ से अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के ज़रिए जाएं तो आपको मालूम है कि कितने किलोमीटर बनता है, 300 किलोमीटर मोटरवे से। अब 300 किलोमीटर अगर मोटरवे से है और दूसरी रोड्स जीटी रोड के ज़रिए अगर हम जाएं तो वो कम हो जाएगा फ़ासला, 200 किलोमीटर रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? अब उसके लिए ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब हम मोटरवे से जाते हैं तो चूँकि पहाड़ों को काट कर रास्ते निकाले गए हैं, वहाँ कभी आप एकदम सीधे जाते जाएं और एकदम से आपको टर्न लेना पड़ जाता है, मुड़ना पड़ जाता है मोटरवे से, एकदम से आपको अचानक मोड़ आ जाता है। तो वो क्यों है? वो इसलिए कि ये रोड जो मोटरवे है वो काट कर बनाई गई है पहाड़ों को। तो जहाँ से पहाड़ काटे गए हैं वहाँ से आपको अचानक मोड़ नज़र आ जाता है और उसी वजह से ये फ़ासला ज़्यादा हो जाता है। तो सीधी लकीर की लंबाई बनिस्बत टेढ़ी और ज़िगज़ैग लंबाई से मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर लीनियर स्केल जो है वो उफ़क़ी लाइन की सूरत में, ठीक है, उफ़क़ी लाइन आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैंने ये ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये अक्सर नक्शों पर आपको ये नज़र आएगी।
یہ لائن ظاہر کرے گی کہ میں کتنے سینٹی میٹر کی ہوں، یہ میں کتنے کلومیٹر کی ہوں، یا میں کتنے میٹر کی ہوں. تو یہ لائن ظاہر کرتی ہے فاصلے کو، جو حقیقی فاصلہ ہے. اور یہاں پر کتنے میٹر کی روڈ ہے، کتنے میٹر کا کل ہمارے پاس لمبائی ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. ایک افقی لائن کی صورت میں جو زمین پر فاصلے اور نقشے پر فاصلے کی نسبت دکھاتی ہے. ایک افقی لائن جو زمین پر فاصلے اور نقشے پر فاصلے، یعنی نقشے پر کتنا فاصلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی طور پر زمین پہ کتنا فاصلہ بنتا ہے کسی جگہ کا، کسی ایریے کا، وہ ظاہر کرتی ہے. اور کون ظاہر کرتی ہے؟ یہاں پہ لائن. عبارت میں کون ظاہر کرتا ہے؟ یہاں پر الفاظ ظاہر کرتے ہیں. عبارت میں الفاظ ظاہر کرتے ہیں فاصلے کو. کسری پیمانے میں یہ جو آپ کو کولن جیسے دو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اوپر نیچے، اس کو ریشو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نسبت کہتے ہیں، ریشو کہتے ہیں، یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور خطی پیمانے میں یہ جو لائن ہے یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کسی فاصلے کو، یعنی نقشے پہ فاصلہ اور زمین پہ فاصلہ. ٹھیک ہے، اگر ہم نے موٹر وے کا فاصلہ ناپنا ہو تو کیا ہم پورا موٹر وے ڈرا کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم یہاں پر نقشے میں مدد لیں گے خطی پیمانے سے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے اپنے گھروں میں کوئی کھڑکیاں، دروازے یا کسی اور طرح کی کنسٹرکشن کروانی ہے چھوٹی جگہ پہ، تو ہم زیادہ تر کسری پیمانے کو استعمال کریں گے، اور عبارتی پیمانے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی اب آپ کی جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پیج نمبر 23 پر فاصلوں کی پیمائش. ٹھیک ہے، اب اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی فاصلوں کی پیمائش، اور یہ ہے آپ کی ایکٹیویٹی. یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پچھلے دیے گئے کلاس روم کے نقشے کا پیمانہ 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر. بتائیے کھڑکی، دروازے اور بلیک بورڈ کی اصل چوڑائی کتنی ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے ان پیمانوں کو جو میں نے آپ کو یہاں پر کروائے ہیں. اب سب سے پہلا سوال وہ کر رہے ہیں کہ پچھلے دیے یہاں آپ کے بک پر یہ دیکھیے، یہ آپ کی بک پر جو نقشہ بنا ہے ہم اس کو میئر کرنے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلا سوال ہے کہ 1 میٹر اگر ہے، 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر کے، تو کھڑکی کتنے میٹر کی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو دی گئی ہے کھڑکی نقشے کے اندر، یہاں پر آپ دیکھیے یہ کھڑکیاں ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے، اب کھڑکی جو ہے وہ دی گئی ہے 1.5 سینٹی میٹر، اور جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر کے. تو یہاں پر 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 میٹر کے، تو 1.5 سینٹی میٹر از ایکول ٹو یہاں پہ 1.5 میٹر. ٹھیک ہے، یہی ریشو جو یہاں پہ لکھا ہے اس کو 1.5 بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. تو 1.5 سینٹی میٹر از ایکول ٹو 1/1، اور یہاں پر اس طرح 1.5 میٹر کی یہ کھڑکی بن جاتی ہے. یعنی 1.5 سینٹی میٹر کی اگر یہاں پر ہے تو 1.5 سینٹی میٹر برابر ہے میٹر کے، انہوں نے کہا ہے، تو یہاں پر 1.5 میٹر بن جائے گا. اب ہم نے معلوم کرنی ہے یہاں پر دروازے کی. ٹھیک ہے، دروازہ کتنا دیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے، یہ دیکھیے یہاں پر دروازہ ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بالکل 1.5 سینٹی میٹر ہے، سیم 1.5 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، اور یہ بھی دروازہ ہے اور یہ بھی دروازہ ہے، یہاں پہ دیکھیے تو یہ بھی اتنا ہی نکل آیا. ٹھیک ہے، ایسے جتنی سینٹی میٹرز کی ہے اتنی ہی میٹرز میں آ جائے گی، کیونکہ سیم انہوں نے دیا ہوا ہے دونوں کا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی دروازہ ہی اس کو کر لیں، 2 دروازے ہیں تو یہ پہلے دروازے کی ہم معلوم کر لیتے ہیں. اس کے بعد اب آئے گی کھڑکی. ٹھیک ہے، یہ اب آئے گی کھڑکی، پہلے دروازوں کی معلوم کر لی، اب آئے گی کھڑکی، اور کھڑکی کتنی ہے انہوں نے لکھی ہوئی
3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बराबर है 3 मीटर के, बराबर है ना दोनों का। ये क्योंकि ऊपर आप ये देखिए कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो दोनों सेम है ना, ठीक है। ये कसरी पैमाना था ना हमारा, सेम, ये देखिए निस्बत है इसको, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो दरवाज़ा अगर 1.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1.5 मीटर का होगा यहाँ पर, और अगर ये दूसरा दरवाज़ा 1.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1.5 मीटर का होगा। और खिड़की 3 सेंटीमीटर है तो कितने मीटर बन गई? 3 मीटर। और इसी तरह दूसरी खिड़की भी उन्होंने, देखें सामने वाली खिड़की का भी दिया हुआ है, वो भी 3 cm लिखा हुआ है। तो 3 cm इज इक्वल टू 3 मीटर। अब ब्लैक बोर्ड कितने मीटर का है? ब्लैक बोर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का अगर ब्लैक बोर्ड है और हमारे पास निस्बत क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया? जाहिर है 2 मीटर के। ये लेंगे, ये आपकी मेजरमेंट सारी निकल आई। यानी अगर बराबर निस्बत है कसरी पैमाना जो हमने पढ़ा उसकी तरह, तो फिर सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर, यानी जितना सेंटीमीटर है उतना ही मीटर है। तो ऑब्वियसली जितना सेंटीमीटर लिखा है उतना ही मीटर भी निकलता चला आएगा। तो ये हमारे पास आ गई मेजरमेंट हमारे क्लासरूम के नक्शे की, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आपको बाद में करवाई ताकि आप समझ लीजिए कि दरवाजे जो लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा दरवाज़ा भी 1.5 सेंटीमीटर और खिड़कियाँ 3 सेंटीमीटर और दूसरी खिड़की भी 3 सेंटीमीटर, cm का मतलब है सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपने उसके मीटर बताने थे कि कितने मीटर है। ये क्लियर हो गया आपका। अब आएंगे यहाँ पर आपको पेज नंबर 23 पे, ये देखिए पेज नंबर 23 पे पाकिस्तान का नक्शा नज़र आ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि सामने दिए गए नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है। बताइए पेशावर से इस्लामाबाद कितना फ़ासला बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या, सेंटीमीटर बराबर है 200 किलोमीटर के, तो आपने अपना सेंटीमीटर की तरफ से जो स्केल है उसको रखना है और आपने फ़ासला नापना है पेशावर से इस्लामाबाद। तो यहाँ पर जितने भी सेंटीमीटर आएंगे आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो फ़ासला निकलेगा वो क्या निकल आएगा, यानी 100 किलोमीटर। यहाँ पर 100 किलोमीटर, उसके बाद पेशावर से इस्लामाबाद का 100 किलोमीटर और इस्लामाबाद से लाहौर का 200 किलोमीटर। जब आप नापेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 किलोमीटर्स निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नापना है लाहौर से कराची का फ़ासला। इसी तरह आप स्केल रखेंगे और फिर आप सेंटीमीटर्स की तरफ से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा उसके साथ यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आपका 1000 किलोमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो ये अंदाज़न कितने किलोमीटर है उन्होंने अंदाज़न पूछा है, कमी भी हो सकती है और ज़्यादती भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि किलोमीटर्स का स्केल भी बना हुआ है कि 0, 200, 400 और 600 ये स्केल है इसका। तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इससे आगाह हो जाएं। तो अभी जो मैंने पढ़ा उसका रिव्यू दोबारा से ले लेते हैं कि पैमाना यानी नक्शे पर ज़मीन के फ़ासलों को छोटे फ़ासलों में जब हम ज़ाहिर करते हैं तो हमें पैमाने की ज़रूरत होती है। पैमाने की 3 अक़साम हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? हमारे पास इबारती पैमाना, कसरी पैमाना और ख़ती पैमाना है। और जिस तरह आप अल्फाज से ज़ाहिर करते हैं तो वो इबारती पैमाना, और जब आप फ्रैक्शन की सूरत में या रेशो की सूरत में या आरएफ की सूरत में ज़ाहिर करते हैं तो वो कसरी पैमाना कहलाता है। और इसी तरह जब आप किसी लाइन के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करते हैं कितने, जैसे यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर कौन सी टाइप यूज़ हुई है इस नक्शे में, यहाँ पर ये लीनियर है,
ٹھیک ہے. لینئر اسکیل یوز ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو جو لائن دکھائی جا رہی ہے دراصل وہ فاصلہ بتا رہی ہے کہ لاہور سے کراچی اور پشاور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور کا کتنا فاصلہ ہے. تو یہ خطی پیمانہ یا بار اسکیل کہلاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اب آپ کا یہاں پر چوتھے دن کا کام ختم ہو جاتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 2 گلوب، نقشے اور ان کا استعمال، 5ویں دن کا کام شروع کرتے ہیں. آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عرض بلد اور طول بلد. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی صحیح پروننسیشن یعنی تلفظ بارے بتانا چاہوں گی کہ اکثر بچے اس کو عرض بلد یا طول بلد کہتے ہیں، جو کہ عرف عام میں یہ غلط ہے. اب آپ نے اس کو صحیح پروننس کرنا ہے عرض بلد اور طول بلد. اب ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کیونکہ میں نے اس کا تلفظ درست کروایا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی صحیح پڑھیں، تو سب سے پہلے ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ عرض کا کیا مطلب ہے. ایک ہے عرض، الف رے زواد، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین. ٹھیک ہے، یہاں میں اگر لکھ دوں تھوڑی دیر کے لیے عرض، یہ عرض ہے، اس کا مطلب ہے زمین. ٹھیک ہے، عرض پاک، ٹھیک ہے، عرض وطن، تو اس میں ہم الف والا عرض استعمال کریں گے جس کا مطلب ہے زمین. اب یہاں جو آپ کے پاس آ رہا ہے لفظ وہ ہے عرض. عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی. دیکھ لیجئے میں نے لکھا ہوا ہے، جو بھی آپ کے یہاں بورڈ پر لکھا ہوتا ہے تو آپ کی توجہ ظاہر ہے اس کی طرف ہوتی ہے. اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں سب سے پہلے الفاظ کے مطلب کو آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سہولت دے سکوں. تو مجھے امید ہے کہ میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ کی عمر میں ہی ہر چیز سیکھنے کے لیے جو ہے ضروری ہوتا ہے آپ کو آگے چل کے اس کو سمجھنا. تو یہاں پر آپ نے عرض اور عرض میں فرق سمجھا. عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی اور الف والے عرض کا مطلب ہوتا ہے زمین. تو یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ عرض پڑھ رہے ہیں، عرض نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، عرض بلد اور طول بلد. عرض کہتے ہیں چوڑائی کو اور طول کہتے ہیں لمبائی کو. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے. اکثر و بیشتر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے اور آپ اس کو یاد کرنے میں ہچکچاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، اس چیز کے بارے زیادہ علم نہیں ہوتا. تو میں اسی لیے یہاں پر آپ کو تھوڑے اس کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گی تاکہ آج کے بعد یہ ٹاپک آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو جائے گا. عرض بلد یعنی عرض چوڑائی. اب ہم نے عرض بلد اور طول بلد کو پڑھنا ہے. آپ کی پروننسیشن صحیح ہونی چاہیے. بلد لفظ ہے اور یہاں پر عرض نہیں عرض پڑھنا ہے آپ نے. تو عرض بلد کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی اور طول بلد کا مطلب ہے یعنی ہم قطبین سے زمین کی لمبائی کے اوپر جو خطوط ہیں ان بارے پڑھیں گے. اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. عرض بلد کو انگلش میں لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیٹیٹیوڈ. اب یہاں پر طول بلد کو کیا کہیں گے؟ لانگیٹیوڈ. یہاں پر این مسنگ ہے میرے سے، I'm sorry. لانگیٹیوڈ. ٹھیک ہے، لانگ مینس لمبا. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ لانگ کا مطلب لمبا اور عرض یعنی لیٹیٹیوڈ چوڑائی. اب یہاں آپ نے سب سے پہلے ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ ایکچولی ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. تو آپ اپنی کتاب کھول لیجئے. کچھ چیزیں میں آپ کو کتاب سے بتاؤں گی، لیکن میرا آج کا مقصد یہ ہے اس لیکچر کا، 5ویں دن کے کام کا، کہ آج آپ کو میں ہر ممکن عرض بلد اور طول بلد کو اچھی طرح سمجھا سکوں. اوپن یور بک، پیج نمبر 23. زمین پر موجود مقامات کے محل وقوع کو
نقشے پر لائنوں کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ نقشے کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ خطوط کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے نقشے پر کسی مقام کو، کسی جگہ کو ظاہر کرنا ہو اور ہم نے بتانا ہو کہ اس کے شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، مشرق میں یہ ہے اور مغرب میں یہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں وہاں کے عرض بلد اور طول بلد کا معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ عرض بلد، یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایکچولی عرض بلد اور طول بلد کیا ہوتا ہے، یعنی وہ لائنیں جو لمبائی اور چوڑائی پر لگائی جاتی ہیں زمین کے قطبین کے حساب سے، تو ان لائنوں کو خطوط کہتے ہیں۔ خط کی جمع خطوط ہیں، اور آپ یہاں بورڈ پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عرض بلد میں کس طرح کی لائنز ہوتی ہیں اور طول بلد میں کس طرح کی لائنز ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ تو آپ نے خطوط عرض بلد اور طول بلد کی ڈیفینیشن پڑھ لی، یعنی وہ خطوط، وہ لکیریں، وہ لائنیں جو قطب شمالی سے قطب جنوبی پر لگائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے خط استوا سے لگائے جاتے ہیں تاکہ محل وقوع کو معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ محل وقوع کیا ہے کہ ارد گرد کون کون آباد ہے، ہمارے ملک کی سرحدیں یا اس علاقے کی سرحدیں جس کا ہم نے محل وقوع معلوم کرنا ہے، وہاں پر کون کون رہتا ہے، کس کس کے گھر، جیسے اب ہم اپنے گھر کے ارد گرد دیکھیں تو ہم اپنے گھر کا اگر محل وقوع بتائیں تو یہاں قریب میں مارکیٹ کون سی ہے، ہمارے گھر کے ساتھ کون رہتا ہے، ہمارے گھر کے مشرق میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، شمال کی طرف کیا ہے، جنوب کی طرف کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہمارے محل وقوع کو ظاہر کریں گی، ہمارے گھر کے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے ملک کا یا کسی علاقے کا محل وقوع بیان کریں گے نقشے پر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، خط استوا سے کتنا فاصلہ ہے، یہاں پہ خط نصف النہار سے کتنے درجے پر واقع ہے، یہ سب چیزیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ عرض بلد اور طول بلد کیوں اور کیا ہوتے ہیں۔ اب آئیں گے ہم کہ یہ ایکچولی کس طرح کے خطوط ہوتے ہیں، یہ لائنیں کیوں اور کیسے لگائی جاتی ہیں۔ اب مثال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عرض بلد کی مثال لیتے ہیں، اور بہت سمپل مثال میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو یہ الفاظ بھی سمجھ میں آ جائیں اور ان کی تفصیل بھی پتہ چل جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے گھروں میں فروٹس آتے ہیں اور ان میں خربوزہ، ٹھیک ہے، آپ جس کو میلن کہتے ہیں، آپ وہ بھی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں انینز بھی ہیں۔ یہ مثال ہے، ایک سمپل مثال ہے جو آپ کے گھر سے ہی میں نے نکالی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب عرض بلد کی ہم سب سے پہلے مثال لیں گے۔ اب آپ کے گھر میں انین ہے، پیاز ہے، آپ کی مدر نے کہا کہ سیلڈ بناؤ اور اس کو پیاز کو رنگز کی صورت میں کاٹنا ہے۔ آپ نے رنگز کیا ہوتے ہیں؟ لچھے کی صورت میں کاٹنا ہے۔ تو جب آپ لچھے کی صورت میں کاٹیں گی تو وہ پیاز جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ایسے کٹ لگا کر کاٹیں گی جس طرح یہ لائنیں ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ عرض بلد پر لگائے ہوئے جو خطوط ہیں وہ کس طرح ہیں، وہ بالکل اسی طرح ایسے، ٹھیک ہے، وہ لمبائی کے رخ نہیں بلکہ چوڑائی کے رخ لگائے گئے ہیں۔ عرض بلد، یہ خطوط عرض بلد ہیں جو چوڑائی میں لگائے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر ایک لائن نظر آ رہی ہوگی، اور یہ لائن میں نے ڈاٹڈ فارم میں نہیں لگائی بلکہ یہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن ہے۔ اس لائن کو خط استوا یعنی ایکویٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹر۔ یہ پوری ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور نیچے دو قطبین ہیں، میں بھی آپ کو گلوب سے بھی ڈیفائن کروں گی۔ یہ دو قطبین ہیں، ایک ہے قطب شمالی، دوسرا ہے قطب جنوبی۔ قطب کی جمع قطبین ہے، ٹھیک ہے، ان کو پولز کہتے ہیں، اور پولز میں ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ اب ہماری زمین پر کسی بھی جگہ کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون سا ملک کس طرف ہے، تو یہاں پر درمیان میں ایک لائن لگا دی گئی ہے جس نے تقسیم کر دیا ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی کو درمیان سے بالکل۔ اس لائن کو کہتے ہیں خط استوا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹر، خط استوا۔ اب اس ایکویٹر کے اوپر آپ کو جو لکیریں نظر آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے برابر کا فاصلہ رکھتی ہیں اور ان کو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 ڈگری پر ہوتا ہے، سینٹی گریڈ نہیں 15 ڈگری پر ہوتا ہے، یہاں سے یہاں، اور اب خط استوا بالکل 0 ڈگری پر ہے، اس کا کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ 0 درجے پر ہے، اور اس سے آگے چلتے جائیں تو ہر درجہ، ہر خط جو ہے وہ 15 ڈگری پر مشتمل ہے، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یعنی برابر کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ قطب شمالی اور قطب جنوبی، یعنی جو قطبین ہیں، قطب کی جمع ہے پولز ہیں، اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چوڑائی میں اگر آپ لائنیں دیکھ رہی ہیں تو یہ عرض بلد کی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خط استوا سے یہاں پہ سینٹر میں ہاف کر دیا گیا ہے، خط استوا کے اس طرف قطب جنوبی اور خط استوا کے اس طرف قطب شمالی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ خطوط کیا ہوتے ہیں، یہ لکیروں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکیروں کو کہتے ہیں خطوط، لائنز۔ اب یہ ادھر سے ادھر جب آئیں گی تو قطب شمالی، اور ادھر سے ادھر جائیں گی خط استوا سے تو قطب جنوبی ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا عرض بلد۔ اب خطوط طول بلد کیا ہوتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پر خطوط طول بلد آپ کو انگلش میں یہاں لانگیٹیوڈ، لانگ مینز لمبائی۔ اب یہاں پر جو خط استوا ہے وہ باقی ہے، خط استوا ختم نہیں ہو جاتی، جب ہم طول بلد کی لائنیں لگائیں گے تو خط استوا جو ہے وہ بالکل یہیں ایسے چلتی جائے گی جہاں وہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لکھ بھی دوں، خط استوا برقرار ہے۔ اب زمین کو پہلے تو ہاف ہوا عرض بلد کے طور پہ، اب اس کے اوپر قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف درمیان میں ایک لائن ہے، جسے لائن کو کیا کہتے ہیں، خط نصف النہار، ٹھیک ہے، خط نصف النہار انگلینڈ میں گرینچ کے مقام سے گزرتا ہے، یہ وہ لائن ہے جو قطب شمالی قطب جنوبی تک زمین کو ہاف، بالکل سینٹر میں ایک لائن ہے جو ہاف کر دیتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پر تو ہم نے خطوط لگائے تھے بالکل چوڑائی میں، اب یہاں خطوط آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبائی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے، یعنی 2 طرح کے خطوط لگائے جاتے ہیں زمین کو محل وقوع کو معلوم کرنے کے لیے نقشے پر، اس طرح یعنی عرض میں، اور اس طرح یعنی طول میں، چوڑائی میں بھی لگائے جاتے ہیں اور لمبائی میں بھی لگائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے 2 الگ الگ بنا دیے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ عرض بلد پر لگائے جانے والے خطوط چوڑائی میں ہوں گے اور طول بلد پر لگائے جانے والے خطوط یا لائنیں لمبائی میں ہوں گی، ٹھیک ہے، جو قطب شمالی سے قطب جنوبی تک لگائی جائیں گی، اور اس کے درمیان میں جو لائن گزر رہی ہے، جو درمیان ہے، وہ خط نصف النہار کہلاتی ہے، یعنی اس کو پرائم میریڈین بھی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ بڑی کلاسز میں آپ اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سے انٹروڈیوس کروا دوں تاکہ آپ بھی آگے کبھی ایکسپلین کریں تو آپ کو عرض بلد اور طول بلد کا فرق معلوم ہو جائے۔ ہماری زمین کے اوپر اور نیچے 2 قطبین ہیں، ٹھیک ہے، یہ گلوب میں بھی میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں، ایک کو قطب شمالی اور دوسرے کو قطب جنوبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درمیان کی لائن جو ہے وہ خط استوا ہے جو 0 درجے پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اردو میں لکھ دیتی ہوں، 0 درجہ، خط استوا کا کیا ہے، ڈگری 0 درجہ۔ اور اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ کو جو آگے نظر آ رہا ہے یہ 360، یعنی ٹوٹل کتنے درجے پر ہیں دونوں خطوط، 360 درجے پر۔ اب 360 درجے پر کیسے ہے کہ اگر آپ قطب شمالی سے قطب، یہاں پہ میں اس کے اوپر لکھ دیتی ہوں 0 درجہ تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، یہاں پہ یہاں سے یہاں جائیں گے تو بھی سیم، اور یہاں سے یہاں جائیں گے تو بھی سیم، یہاں سے یہاں جائیں گے تو سیم۔ وہ کیسے ہوگا، قطب شمالی 90 درجے پر ہے اور خط استوا 0 درجے پر ہے، پھر قطب جنوبی 90 درجے پر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اگر آپ جائیں تو یہاں بھی 90 اور یہاں بھی، اور خط استوا صرف وہ رہ جاتا ہے، اور یہاں بھی 90 اور یہاں بھی، یعنی جب آپ چاروں کو ایک ہی اس میں دیکھیں گے تو 90 × 4 اور 360 یہاں پر ڈگری آپ کی نکل آئی، یعنی 360 درجے پر ہیں ہمارے یہ خطوط جو ہم عرض بلد اور طول بلد کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو گلوب کی مدد سے سمجھیں گے۔
عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے یہاں پر گلوب موجود ہے۔ گلوب کی ڈیفینیشن یعنی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی بھی گول جسم جس کے اوپر زمین کا صحیح نقشہ بیان کیا گیا ہو تحریری طور پر، تو اس کو گلوب کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ گلوب کو سب سے پہلے ہم پولز کے ذریعے سمجھیں گے۔ اب میں نے پہلے آپ کو بتایا قطبین، یعنی دونوں قطب کون سے ہوتے ہیں؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی، یعنی یہ دو قطبین ہمارے زمین کے اوپر اور نیچے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ دیکھیے، میں گھما کے دکھاتی ہوں، قطب شمالی اور قطب جنوبی، یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ نارتھ پول یہاں سے، اب درمیان میں آپ کو ایک ریڈ لائن نظر آ رہی ہوگی، اور یہ کیا ہے؟ خط استوا۔ عرض بلد پر جو درمیان میں نصف کر رہی ہے لائن، ہماری زمین کے اوپر جو خطوط ہیں ان کو نصف کر رہی ہے، آدھا کر رہی ہے، یہ وہ خط ہے، یہ وہ لکیر ہے جو برابر دو حصوں میں ہمارے قطبین کو تقسیم کرتی ہے۔ نمبر 1، قطب شمالی سے خط استوا تک کا علاقہ، یہاں پر جو حصہ ہے یہ ایک حصہ ہے، علاقہ نہیں حصہ، اور پھر خط استوا سے قطب جنوبی تک کا حصہ، دو حصے ہو گئے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنے قطبین ہوتے ہیں، پولز کتنے ہوتے ہیں، تو ہمارے دو قطبین ہیں، قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ یہ دو پولز ہیں جن کے گرد جن کے اندر ہماری زمین اس طرح نظر آتی ہے۔ اب قطب شمالی اور اس لکیر کے درمیان جو بھی علاقے آتے ہیں ان کو خط استوا سے پہلے والے یعنی قطب شمالی تا خط استوا، اور پھر خط استوا سے قطب جنوبی تک کے جو ہمارے حصے ہیں وہ آتے ہیں زمین کے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر آپ کو یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن، یہ دیکھیے نارتھ اٹلانٹک اوشن نظر آ رہا ہے، یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ قطب شمالی سے خط استوا کے درمیان میں واقع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ بتانی ہے جو خط استوا سے قطب جنوبی کے درمیان ہو، تو آپ یہاں سے گلوب کو ایسے دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں انڈونیشیا خط استوا سے قطب جنوبی کے درمیان واقع ہے۔ خط استوا، یہ ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ میں نے عرض بلد میں بھی آپ کو بتائی تھی، اور عرض بلد میں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ خطوط جو اس طرح چوڑائی میں لگائے جاتے ہیں ان کو عرض بلد کے خطوط کہتے ہیں۔ اب آئیں گے ہم طول بلد کے خطوط کی طرف۔ ٹھیک ہے، طول بلد کے خطوط قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف ایسے لمبائی میں لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں اس طرح کر کے۔ اب مثال میں نے آپ کو پہلے انین کی دی، اب میں آپ کو میلن کی مثال دوں گی۔ آپ کے گھر میں میلن آتا ہے، خربوزہ، آپ کی مدر، آپ کی باجی اس کو کٹ کرتی ہیں تو کس طرح؟ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک گول میلن ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ایسے کٹ لگانا ہے۔ تو یہ جو خطوط بن رہے ہیں بالکل ان کی کٹنگ، ان کی خطوط کی جو یہاں پر دیکھ لیجئے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خطوط بالکل اسی طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح میلن کے اوپر ہم کٹ لگاتے ہیں، یعنی قطب شمالی سے قطب جنوبی تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ عرض بلد کو تقسیم کرتی ہے خط استوا، ایکویٹر، اور طول بلد کو تقسیم کرتی ہے خط نصف النہار۔ ٹھیک ہے، اب خط نصف النہار کو پرائم میریڈین کہتے ہیں۔ اس سے آدھے حصے کو مشرق اور آدھے حصے کو مغرب کہتے ہیں، اور دونوں طرف 180 درجے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خط استوا کے اگر ہم اس طرف دیکھیں تو خط استوا کا جو ہے درجہ وہ 0 درجہ ہے۔ خط استوا کا درجہ 0 ہے، خط نصف النہار کا درجہ 0 ہے، دونوں 0 درجے پر ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم ان کے فاصلے ناپتے جائیں گے، پوری دنیا کے گرد یہ خطوط ہے، تو ہر خط 15 درجے پر ہے۔ خط استوا سے نیچے آ جائیں تو بھی 15 15 15 15 اس طرح خطوط لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہم
یہاں پہ قطبین کی طرف سے، قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف طول بلد کے خط دیکھیں تو ہر خط کے بعد جو لائن ہے وہ 15 درجے پر ہے۔ تو یہاں پر آپ کو مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سب چیزیں بیٹھ جائیں۔ ایک اور بات، زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ دائرے کے 360 درجے ہوتے ہیں، اس لیے زمین کے گرد بھی 360 طول بلد کھینچے گئے ہیں جو شمالاً جنوباً، ٹھیک ہے، شمالاً جنوباً واقع ہیں، یعنی شمالاً جنوباً یعنی قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف ہیں۔ آپ کو یہ الفاظ مشکل لگیں گے لیکن جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو شمال سے جنوب کی طرف اس طرح جو لمبائی میں خط لگائے گئے ہیں زمین پر محل وقوع بنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ان کو طول بلد کے خطوط کہتے ہیں، اور جو یہاں نصف کر رہے ہیں، زمین کے گرد دائرہ بنا رہے ہیں بالکل، ان کو کہتے ہیں خط استوا۔ یہ خط استوا درمیان میں آ گئی اور یہ عرض بلد کے خطوط کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ڈھونڈنا ہے گلوب میں کہ چائنا کہاں واقع ہے، تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ چائنا جو ہے یہ دیکھیے یہ آ گیا۔ اب قطب شمالی سے خط استوا کے درمیان یہ دیکھیے یہ چائنا ہے، یہ خط استوا اور قطب شمالی کے درمیان ہے۔ اب ہم اگر کوئی اور ملک دیکھیں جو ہم نے دیکھنا ہے، جیسے یہاں پر اگر ہم کوئی ملک دیکھیں جو بڑا سا لکھا ہوا، یہ دیکھیے یہ برازیل ہے۔ اب برازیل خط استوا سے قطب جنوبی کی طرف ہے، یہ کون سے قطب میں ہے، قطب جنوبی کی طرف ہے۔ خط استوا سے نیچے جنوب کی طرف آ جائیں، قطب جنوبی کی طرف، تو برازیل آ جائے گا آپ کو یہاں پر نظر۔ اور یہاں پر نارتھ اٹلانٹک اوشن ہے اور بہت ساری کنٹریز ہیں یہاں پر، اور یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو افریقہ نظر آ جائے گا، چائنا نظر آ جائے گا اور دیگر ممالک۔ تو آپ کو یہ گلوب کے بارے جاننا بہت ضروری ہے۔ بیسک چیزیں کیا میں نے آپ کو بتائیں کہ گلوب گول ہوتا ہے اور اس پر دنیا کا اگر صحیح نقشہ بنا ہوا ہو تو یہ زمین کا نقشہ کہلاتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ اس کے 2 پولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نارتھ پول، ساؤتھ پول۔ درمیان میں عرض بلد کے درمیان میں جو ایک بڑی سی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ سے جس کو ظاہر کیا گیا ہے، اس کو خط استوا کہتے ہیں، ایکویٹر کہتے ہیں۔ جو نارتھ پول سے خط استوا تک ممالک ہیں، بحر ہیں، دریا ہیں، وہ قطب شمالی سے خط استوا تک کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خط استوا سے قطب جنوبی کی طرف اگر جائیں تو وہاں پر موجود جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، ملک ہیں، وہ سب کیا کہلاتے ہیں، خط استوا سے قطب جنوبی کی طرف۔ تو یہاں پر آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ اور پھر خط استوا سے جب ہم یہاں پر دیگر خط لگانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خط استوا 0 درجے پر ہوتی ہے، اور اس سے آگے جتنے بھی خطوط لگائے جاتے ہیں تو ہر خط کا فاصلہ 15 درجے ہے۔ کتنا ہے؟ 15 درجے۔ اور اسی طرح جو طول بلد پر لائن اوپر سے نیچے آ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، وہ کیا ہے، کون سی لائن کہلاتی ہے؟ خط نصف النہار۔ خط نصف النہار جو کہلاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکیر جو درمیان سے ایک خط کھینچ رہی ہے، درمیان آ جاتا ہے جہاں پہ دنیا کا، تو اس کو خط نصف النہار جو کہ انگلستان میں گرینچ کے مقام سے گزر رہی ہے، اور اس کو انگلش میں پرائم میریڈین بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی 0 درجے پر ہے۔ یعنی جو لکیریں طول بلد سے یہاں پر کھینچی گئی ہے ایک لکیر جس کو خط نصف النہار کہتے ہیں، اور درمیان سے جو عرض بلد پر کھینچی گئی ہے درمیانی لکیر جس کو خط استوا کہتے ہیں، دونوں 0 درجے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے درمیان میں یعنی اگر ہم مشرق سے مغرب کی طرف جائیں اور مغرب سے مشرق کی طرف آئیں خط نصف النہار میں، تو دونوں 180 درجے پر بالکل برابر کی تقسیم ہے، جن کو ملا کر 360 درجے بنتا ہے۔ اور زمین اپنے محور کے گرد مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے اور 24 گھنٹوں میں اپنا یہ محور مکمل کرتی ہے، یعنی چکر مکمل کرتی ہے۔ تو اسی طرح بالکل اسی
طریقے سے لائنیں لگا دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ عرض بلد چوڑائی میں لگانے جانے والے خطوط کو کہتے ہیں، اور طول بلد لمبائی میں، یہاں پہ آپ نے جیسے پورشنز بنا دینے ہیں اس طرح کر کے، تو یہ وہ خطوط ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ملک نارتھ میں ہے، کون سا ملک ساؤتھ میں ہے، کون سا قطب شمالی کے قریب ہے، کون سا قطب جنوبی کے قریب ہے، درمیان والی لائن کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو خط استوا کہتے ہیں، اور پھر طول بلد پہ جو لائن لگ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو خط نصف النہار کہتے ہیں۔ اور یہ خط نصف النہار کیا ہوتی ہے، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ خط نصف النہار سے بین الاقوامی خط تاریخ تک 180 درجے مشرق میں یعنی ادھر، اور 180 درجے مغرب میں ادھر، یعنی آپ کو برابر کی تقسیم ملے گی۔ یہ آگے چل کے ہم بین الاقوامی خط تاریخ پڑھیں گے، تو اس سے پہلے عرض بلد اور طول بلد یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ آپ کو میں نے مثال بھی دی، آپ کے گھر کی، آپ کی کچن کی جو آپ کی مما بناتی ہیں چیزیں، اس سے مثال دی تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور یہ آپ کے لیے آگے جا کے اور زیادہ انٹرسٹنگ چیز بن جائے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز بارے علم نہیں ہوتا آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ اب ایک اور چیز کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سورج، ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سورج ہماری زمین کے اس حصے پر پڑ رہا ہوتا ہے جہاں پر سورج کی شعاعیں بالکل ہماری زمین کے اس حصے میں ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا۔ اب زمین جب اپنا چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، تو جو حصہ سورج سے ہٹ جاتا ہے، سورج سے قطع ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہاں پر سورج کی روشنی کیونکہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ سورج طلوع ہونا اور غروب ہونا دراصل یہ ہے کہ جہاں سورج کی روشنی پڑنا بند ہو گئی ہم کہتے ہیں رات ہو گئی، اور جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے۔ اور زمین اپنے محور کے گرد جو چکر ہے وہ 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، اور اس طرح یہاں پر آپ کو جہاں سورج نظر آتا ہے سامنے سے، یعنی آپ کی زمین پر سورج پڑ رہا ہے تو آپ کی زمین سورج کے سامنے، اور جیسے 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 آہستہ آہستہ یہ موو کرنا شروع ہوتی ہے تو آپ کے سامنے آپ کے دن کے اوقات کے مطابق اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری بات تھی جو آپ کو گلوب کے ذریعے سمجھائی جانی تھی۔ اب آج ہی آپ گلوب اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے کتنے آرام سے یہ موو ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو یہ بلو ایریا ہے جہاں بلو لگا ہوا ہے نیلے رنگ میں، آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ممالک قطب شمالی سے خط استوا تک ہیں تو وہ قطب شمالی اور خط استوا کے درمیان والے علاقے آئیں گے، شہر آئیں گے، ملک آئیں گے، اور یہاں سے یہاں ایک بات اور جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ دنیا کا نقشہ تو گلوب پر دکھا سکتے ہیں لیکن عام نقشہ آپ گلوب پر نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ صرف کسی ایک ملک کا نہیں ہے، ایک شہر کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہے۔ یہاں پر تمام دنیا آ گئی، یہ دیکھیے یہ دنیا اس طریقے سے ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ گلوب کو آج میں نے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو عرض بلد اور طول بلد آپ کے سامنے گلوب پر میں نے اس طرح سکھائے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے گلوب کے ذریعے عرض بلد اور طول بلد کو سمجھا۔ اب یہاں دوبارہ بورڈ پر جو یہاں پر میں نے لکھا ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 یہاں پر جو تصویر بنی ہوئی ہے آپ اب اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ ہم دوبارہ سے طول بلد کو پڑھ لیتے ہیں۔ نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو مشرقی اور مغربی دو نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے، خط نصف النہار۔ یہ دیکھیے یہ وہی خط نصف النہار ہے نا جو میں ابھی آپ کو گلوب کے اوپر دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیے قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جو لکیر
نصف کر رہی ہے اس کو خط نصف النہار کہتے ہیں۔ خط نصف النہار سے زاویے کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب خطوط لگائے جاتے ہیں۔ اب خطوط آپ لائنز سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یہ لائنز جو لگی ہوئی ہیں یہ خطوط کہلاتی ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح یہ ایسے ڈاٹڈ فارم میں ہیں، تو یہ وہ لائنز ہیں جو یہاں پر لگائی جاتی ہیں دونوں جانب، یعنی اس لائن کے اس طرف بھی اور اس لائن کے اس طرف بھی سوری۔ تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی پر آپس میں مل جاتے ہیں انہیں طول بلد کہتے ہیں۔ مثال آپ کو میں نے دی، انین کے رنگز کاٹنے ہیں تو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ عرض بلد کے خطوط ہیں، اور اگر ہم میلن کو کٹ کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف بالکل ایکول پارٹس میں، اور اس طرح ہمارا قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جو کٹنگ کا پوائنٹ ہے وہ ہمارے جتنی بھی خطوط ہوں گے وہ طول بلد کے خطوط کہلائیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ گلوب پر 360 درجے کے طول بلد ہوتے ہیں، ان میں خط نصف النہار سے بین الاقوامی خط تاریخ تک 180 درجے اور مشرق میں اور 180 درجے مغرب میں، یعنی برابر کی تقسیم ہے، کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ یعنی خط نصف النہار ہماری یہ پوری زمین ہے ہماری، رائٹ۔ اب اس میں اس طرح کے بھی ڈاٹس لگ رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتا ہی دوں کہ آپ اب کیونکہ کلیئر ہو گیا ہے سارا کچھ، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے بھی خطوط لگیں گے، یہ جو اس طرح جا رہے ہیں یہ عرض بلد کے خطوط ہیں، یہ دیکھیے، اور یہ یہاں سے اس طرح، ٹھیک ہے، یہ پوری زمین پر ہمارے اس طرح کراس میں خطوط لگے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے بھی اور دائیں سے بائیں بھی۔ تو یہاں پر جو یہ تمام خطوط ہیں یہ عرض بلد اور طول بلد کے خطوط کہلاتے ہیں۔ جو ہمارے قطب ہیں یعنی جن پہ ہماری زمین ایگزسٹ کر رہی ہے، قطب شمالی اور قطب جنوبی، اوپر کی طرف جو خط ہے اس کو قطب شمالی اور نیچے کی طرف قطب جنوبی ہے۔ یہ دو قطب ہیں جن کے درمیان سارا سسٹم ہمارا چلتا ہے، یعنی خط استوا درمیان سے آدھا کرتا ہے اور خط نصف النہار اوپر سے نیچے ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ہر ایک پارٹ ایکول ہے اور 90 درجے کا ہے، جس سے 360 ہمارا حاصل ہوتا ہے 360 درجے۔ اور اسی طرح یہاں پر ہر ایک قطب کے یہاں پر ہر ایک جو خط ہے اس کے درمیان 15 درجے کا فرق نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ کے عرض بلد اور طول بلد تھے۔ اب آپ نے اس کو غلط پروناؤنس نہیں کرنا۔ عرض کا مطلب جو عین سے عرض ہے اس کا مطلب چوڑائی ہے، اور جو الف سے عرض تھا اس کا مطلب زمین ہوتا ہے۔ قطب کی جمع قطبین ہے، یعنی پولز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی چیز اگر لہرانی ہو یعنی کوئی چیز گھمانی ہو تو آپ دو طرف اس کو کرتے ہیں نا، ایسے فکس گول چیز کو اگر آپ نے اس طرح گھمانا ہو تو آپ اوپر سے پکڑتے ہیں اور نیچے سے اس کو کسی چیز سے فکس کرتے ہیں اور درمیان سے اس کو گھماتے ہیں۔ تو جب گھمانا ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو تو آپ اس کے دو پولز بناتے ہیں۔ تو یہ پولز ہیں ہمارے جن کے لیے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو محل وقوع بلحاظ عرض بلد اور طول بلد نقشے پر محل وقوع عرض بلد اور طول بلد کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں کے عرض بلد کے ساتھ شمال درج ہوتا ہے انہیں خط استوا کے شمال میں، اور جن علاقوں میں عرض بلد کے ساتھ جنوب درج ہوتا ہے انہیں خط استوا کے جنوب میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے شہر کو، ایسے ملک کو ڈھونڈ رہے ہیں جو خط استوا اور قطب شمالی کے درمیان واقع ہے تو آپ اس کو قطب شمالی میں ڈھونڈیں گے، اور اگر کوئی قطب جنوبی کا علاقہ ہے جس کے ساتھ جنوب آ گیا ہے تو آپ اسے قطب جنوبی میں تلاش کریں گے۔ انہیں خط نصف النہار کے مشرق میں، اور جن کا طول بلد مغرب ہوتا ہے انہیں خط نصف النہار کے مغرب میں ڈھونڈا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ مزید آپ جب اسکول میں آئیں گے ہم آپ کے سامنے کریں گے، آپ سے بھی کروائیں گے تاکہ اس چیز کی آپ کو پریکٹس ہوتی چلی جائے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے خطوط عرض بلد اور
طول بلد کو سمجھا۔ یہ سب کلاسز میں ایک جیسی چیز ہوتی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بار بار ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ تو آپ کے 5ویں دن کا کام جو آپ کی پڑھائی تھی وہ مکمل ہوتا ہے۔